बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। फ़ज़ाइल हज की तालीम कर रहे हैं। इसमें जो है ना 5वीं फसल पढ़ रहे हैं। हज के आदाब में हदीस मुबारक हैं, उनमें से पहली हदीस है तर्जुमा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया गया है कि जब हाजी हिलाल माल के साथ हज को निकलता है और सवारी पर सवार होकर कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो फरिश्ता भी आसमान से उसकी ताईद और तक़वियत में लब्बैक व सादैक कहता है, यानी तेरा लब्बैक कहना मकबूल है। वो फरिश्ता कहता है कि तेरा तोशा भी हिलाल है, तेरी सवारी भी हिलाल है कि हिलाल माल से हासिल हुए, और तेरा हज मबरूर है, जिसका बयान फसल अव्वल में हदीस नंबर 2 में गुजर चुका है। और कोई वबाल तुझ पर नहीं। और जब आदमी हराम माल के साथ हज को जाता है और सवारी पर सवार होकर लब्बैक कहता है, तो फरिश्ता आसमान से कहता है कि न लब्बैक न सादैक, यानी तेरी लब्बैक गैर मकबूल है, तेरा तोशा हराम है, तेरा ख़र्चा हराम है, तेरा हज मासियत है, ये हज मबरूर नहीं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया गया है कि जब हाजी हिलाल माल के साथ हज को निकलता है और सवारी पर सवार होकर कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो फरिश्ता भी आसमान से उसकी ताईद और तक़वियत में लब्बैक व सादैक कहता है, यानी तेरा लब्बैक कहना मकबूल है। वो फरिश्ता कहता है कि तेरा तोशा भी हिलाल है, तेरी सवारी भी हिलाल है कि हिलाल माल से हासिल हुए, और तेरा हज मबरूर है, जिसका बयान फसल अव्वल में हदीस नंबर 2 में गुजर चुका है। और कोई वबाल तुझ पर नहीं। और जब आदमी हराम माल के साथ हज को जाता है और सवारी पर सवार होकर लब्बैक कहता है, तो फरिश्ता आसमान से कहता है कि न लब्बैक न सादैक, यानी तेरी लब्बैक गैर मकबूल है, तेरा तोशा हराम है, तेरा ख़र्चा हराम है, तेरा हज मासियत है, ये हज मबरूर नहीं। फ़ायदा एक हदीस में है कि जब आदमी हराम माल के साथ हज को जाता है और लब्बैक कहता है, तो अल्लाह जल्ल शानु का पाक इरशाद होता है कि तेरी लब्बैक नहीं, ये मरदूद है। एक और हदीस में है कि अल्लाह जल्ल शानु का पाक इरशाद होता है कि ये हज तेरा मरदूद है, यानी मकबूल नहीं। एक हदीस में आया है कि जो शख्स हराम कमाई के साथ हज को जाए, उसका सफ़र अल्लाह की अताअत में नहीं है। और जब वो सवारी पर सवार होकर लब्बैक कहता है, तो फरिश्ता कहता है कह कि न लब्बैक न सादैक, तेरी कमाई हराम, तेरा लिबास हराम कि हराम कमाई से तैयार हुआ, तेरी सवारी हराम, तेरा तोशा हराम, तू ऐसे हाल में लौट के तुझ पर वबाल है और बुराई का मज़दा अपने साथ लेता जा। और जब आदमी हिलाल माल के साथ हज को जाता है और सवारी पर सवार होकर लब्बैक कहता है, तो फरिश्ता भी इसके साथ लब्बैक व सादैक कहता है और कहता है कि तेरी कमाई हिलाल है, तेरा लिबास हिलाल है, तेरी सवारी हिलाल है, तेरा तोशा हिलाल है, हज मबरूर के साथ वापस हो, तुझ पर कोई वबाल नहीं। एक हदीस में आया है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज किया, तो सफ़ा मरवा के दरमियान वो लब्बैक पढ़ते हुए दौड़ रहे थे कि आसमान से आवाज़ आई लब्बैक अब्दी अना माका, मेरे बंदे मैं भी लब्बैक कहता हूँ और तेरे साथ हूँ। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वस्सलाम सीधा में गिर गए। दुरे मंसूर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा फसल अव्वल की हदीस नंबर 6 में गुजर चुका है कि जब एहराम बांधा तो लब्बैक कहने के बाद चेहरा जर्द हो गया और बदन पर कपकपी आ गई और लब्बैक न कह सके
کسی نے دریافت کیا تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کے جواب میں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے کہ تیری لبیک معتبر نہیں۔ اگرچہ فقہا کے نزدیک حج فرض اس سے بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن وہ حج مقبول نہیں ہوتا اور اس حرام کمائی کا گناہ مستقل علیحدہ رہتا ہے۔ ہم لوگ اس میں بہت تساہل اور غفلت کرتے ہیں، اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ پر دوسروں کے مال پر ظلم سے قبضہ کر لیتے ہیں اور دل میں خوش ہوتے ہیں کہ کس کی مجال ہے جو ہم سے مطالبہ کر سکے یا ہم پر الزام قائم کر دے، لیکن کل جب ہر مظلوم قوی ہوگا اس وقت اپنے اس ظلم کی حقیقت واضح ہوگی۔ جب ایک دانک جو تقریباً 2 پیسے کے برابر ہوتا ہے اس کے بدلہ میں 700 مقبول نمازیں ادا کرنا پڑیں گی، حالانکہ اتنی مقبول نمازیں شاید ہمارے پاس ہوں بھی نہیں، لیکن فی 2 پیسہ یہ ادائیگی قیامت میں کرنا پڑے گی۔ شامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے دریافت کیا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، روزے وغیرہ لے کر آئے، لیکن کسی کو دنیا میں گالیاں دی تھیں، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھا لیا تھا، کسی کو مارا تھا۔ قیامت میں اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس نے لے لیا، کچھ اس نے لے لیا، اور جب نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوم لوگوں کے گناہ اس کے ظلم کے بقدر لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر جب نیکیاں ختم ہو گئیں اور گناہ اپنے علاوہ دوسروں کے بھی سر پڑ گئے تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مشکات باب الظلم۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس کے ذمہ کسی دوسرے کا حق ہو، آبرو ریزی کا ہو یا کسی اور قسم کا ہو، وہ آج دنیا میں معاف کرا لے، ما قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں روپیہ پیسہ آدمی کے پاس نہ ہوگا۔ اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس ہے تو اس کے ظلم کا بدلہ ادا کیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیک عمل نہیں ہے تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ مشکات۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص ایک بالشت زمین کسی دوسرے کی ظلم سے چھین لے گا، ایک بالشت کا ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص ایک بالشت زمین کسی دوسرے کی ظلم سے چھین لے گا، قیامت کے دن وہ حصہ 7 زمینوں تک توق بنا کر اس ظالم کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ مشکات۔ اس کا جتنا بوجھ اور وزن گردن پر پڑے گا وہ ظاہر ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے تھے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت اور جہنم کے احوال ظاہر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا جس نے کسی بلی کو دنیا میں باندھ رکھا تھا اور اس کے کھانے کی خبر گیری میں کوتاہی کی، جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا کہ نہ اس نے کھانے کی خبر رکھی نہ اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ اپنے آپ زمین پر گری پڑی چیزوں سے پیٹ بھر لیتی۔ مشکات۔ جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں ان پر اس کی خبر گیری بھی کی بڑی سخت ذمہ داری ہے۔ وہ بے ذمہ اکثر بھوک پیاس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان پالنے والوں کو اپنے کاروبار میں خیال بھی نہیں رہتا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ قیامت میں بدترین شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے۔ مشکات۔ کہ دوسرے نے کسی پر ظلم کیا، آپ تعلقات کے زور میں اس کے حامی بن گئے، جس سے دنیا کا نفع تو اس کو حاصل ہوا اور آخرت اس کے ساتھ اپنی ہی بھی برباد ہوئی۔
اس لیے نہایت اہتمام سے ایسے امور سے بچنا چاہیے، اور ہر وقت اس کی فکر چاہیے کہ نہ معلوم کب موت آ جائے اور یہ وبال سر پر رہے۔ بالخصوص سفر حج کو جاتے وقت بہت اہتمام سے ان امور سے پاکی حاصل کرے کہ طویل سفر ہے، نہ معلوم واپسی مقدر ہے یا نہیں۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو حج مبارک کے ساتھ سے نوازے۔ اللہ پاک نے ساری دنیا کے انسان کی کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہیں۔ اس محنت کے لیے سیکھنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھیں، پھر سال کے تقاضے ہیں، 7 مہینے بیرون کے تقاضے، ملک کے اندر 1 سال کی جماعتوں کے تقاضے، اور ہر سال 4 مہینے لگانے کے تقاضے ہیں۔ تو اسی فکر کے لیے جو ہے نا آپ حضرات سارے بھائی تیار ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ، اسی فکر کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نبی ایسی میں جو ہے اسلام آباد کا اجتماع ہے انشاءاللہ تعالیٰ 8 سے شروع ہوگا، تو اس کے لیے کوشش کریں 3، 4، 5 تاریخ کو، تو اس میں آپ ضرور شرکت کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، آمین برحمتک یا ارحم۔